أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کہیں بدین کی، کہیں اور دوسری اپنی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اصل میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بات بہت اہم کہنی ہوتی ہے قرآن کریم میں، تو لوگوں کا اٹینشن اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، تاکہ آگے کی جو بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ متوجہ ہو اور قرآن کریم کی جو آگے کی جو بات کہی جا رہی ہے اس کو جو ہے توجہ سے سنے اور اس پہ غور و فکر کرے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی۔ اور قسم اسلام میں قسم صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر ہمیں بھی کوئی بات، اگر زندگی کسی طرح کا معاملہ پڑتا ہے دنیا میں، اور جب سامنے والا ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت ہم قسم کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ یہاں پہ کیونکہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے بہت اہم ہے، تو اس میں انسان کے ایک زندگی کا جو طریقہ ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے زمانے کی قسم کھائیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اسی زمانے سے گزر رہا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے اور جب سے لے کر آج تک نشیب و فراز آ رہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور قومیں عروج پر آتی ہیں، پھر زوال پذیر ہوتی ہیں، اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کبھی کامیاب ہوتی ہیں اور کبھی ناکام ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ آپ ایک خسارہ ورڈ آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، بڑا یہ بھی اہم سوال ہے۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس سورہ میں انسان کے بارے میں بتا رہا ہے، اور انسان کے اعمال اس کو کیسے کرنے ہیں اور کیا اس دنیا میں کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خسارے کا ورڈ استعمال کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں الرٹ کر دے رہا ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہے۔ تو نقصان جو ہے یہاں پہ نقصان سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے بعد کی جو انسان کی زندگی ہے وہ کس طریقے کی ہوگی اگر اس کے اعمال اس طرح کے ہوں گے۔ تو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ نقصان کا یہاں پہ ذکر ہے، اور نقصان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ، یہ اصل نقصان ہے جس کی طرف یہاں پہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ خسارے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، خسارے سے بچنے کا اس کا سوال کا جواب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ہم کو دے دیا اور بتایا کہ نقصان جو کہ انسان کا ابدی نقصان جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے بعد کی جو انسان کی زندگی ہے وہ اصل میں حقیقی زندگی ہے۔ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک ببل ہے، کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ بالکل انفائنائٹ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ جو زندگی ہے وہ کیونکہ انفائنائٹ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنی اس دنیا کو اس طریقے سے گزارے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ہمیں آگے کی آیت میں بتایا اور 4 کرائٹیریا بتائے، چار کرائٹیریا بتائے کہ اگر انسان ان چاروں پہ عمل کرے گا تو انسان نقصان سے بچ جائے گا اور آخرت میں وہ فلاح و کامیابی اس کے نصیب میں آئے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس آمنو سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آپ نے جیسے پوچھا تو میں آگے کی بات تھوڑا مکمل کر دوں اپنی، کہ خسارے سے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 کرائٹیریا بتائے ہمیں۔ پہلا یہ کہ انسان ایمان لائے، دوسرا یہ کہ انسان نیک عمل کرے، تیسرا یہ کہ حق کی تلقین کرے، اور چوتھا یہ کہ صبر کی تلقین کرے۔ تو پہلا کرائٹیریا جو انسان کی کامیابی کی طرف انسان کو آگے لے کر جاتا ہے وہ ہے ایمان لانا، اور ایمان سے مراد یہ کہ انسان اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پہ مکمل یقین رکھے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حقیقی ذات ہے،
اس پہ کامل یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وقتاً فوقتاً جو رسول بھیجے ہیں ان پہ ایمان لائے، ان پہ یقین رکھے، اور رسولوں کے ذریعے جو کتاب اور جو صحیفے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیغام انسانیت کے لیے بھیجا اس پہ یقین رکھے اور اس پہ عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس پہ کامل یقین رکھے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے سے انسان کے اندر اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تبھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، انسان ایک مکمل انسان نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، اس پہ بھروسہ کرے، اپنی مرادوں کو اللہ ہی کے سامنے پیش کرے، اگر بیمار ہو جائے تو اسی سے شفا طلب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو انسان کی ہدایت کا جو راستہ انسان کو دکھایا ہے اس پر وہ چلے، تب ہی وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو جو بھیجا، اور رسول کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی ہدایت اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی، آخری رسول ہے، ان کے اوپر بھی مکمل طور سے ایمان لایا جائے، ان کو اپنا رسول، اپنا نبی مانا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہدایت نازل کی ہے اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ انسان یہ یقین رکھے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اور اس دنیا میں جو بھی عمل کرے وہ اس لحاظ سے کرے کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اس کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہمارے اوپر آخرت کے اوپر ہمارا یقین ہوگا، اتنا آج کے اعمال ہمارے بہتر ہوں گے۔ اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رسی ہے، اگر اس کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک رسی کو، ایک پوائنٹ کو اگر روٹیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو اس کا دوسرا اینڈ ہے، چاہے وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن وہ موو کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہماری دنیا اور آخرت کا ہے کہ آج جو ہم عمل کریں گے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم آج کا عمل کریں کہ آخرت میں ہمیں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے، تو جب ہمیں یہ بات کا یقین ہوگا تو یقیناً ہم پھر وہی اعمال کریں گے جس سے ہمارا رزلٹ بہتر ہوگا، اور ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے ہمیں جو رزلٹ ملے وہ خراب ملے، یا ہم اس وہاں پہ 0 مارکس ملے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس دنیا میں اعمال کرنے، اور یہی ایمان کا فائدے ہیں۔ وہ عامل الصالحات سے کیا مطلب ہے؟ جی، وہ عامل الصالحات سے مطلب نیک اعمال، جسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ، اور ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی کی بیمار کی تیمارداری کر رہا ہے، کوئی کسی کو دوا کھلا رہا ہے، ایسے کام ہم مختلف انداز کے انسانوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں کا سوال کیا یہی ہوتا ہے، کیا یہ بھی نیک اعمال ہیں، اور کیا ان کا بھی انسان کو قیامت میں کوئی اجر ملے گا؟ تو سمجھ لیجئے یہ بات کہ بغیر ایمان کے اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو نیک اعمال سے مراد کیا ہوئے؟ وہ اعمال جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیے جائیں، پلس وہ اعمال جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیے جائیں۔ یہ 2 کنڈیشن اگر فلفل ہو رہی ہیں تبھی وہ اعمال ہمارے نیک اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جب ہم ایمان لے کر آ گئے اور نیک عمل ہم کرنے لگے تو یہ ایک ایسی ہم دنیا میں آ گئے جو صرف بہاروں ہی بہاروں والی دنیا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو عمل خود کرے، اور جس بھلائی کا سرچشمہ اس کو مل چکا ہے تو وہ اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائے، تمام انسانیت تک پہنچائے۔ اور قرآن کریم میں رحمت نے فرمایا ایک اور جگہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جو دنیا میں برپا کی گئی ہے، کائے کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ ہمارے پر فرض کر دیا گیا کہ ہم بھلائی کے راستے پہ خود اکیلے نہ چلیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر چلیں، اور اس کارواں میں ہم آگے بڑھتے رہیں۔ ایک اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ دوسرے انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ خود انسان کو ثابت قدم رہنے میں آسانی ہوگی۔ جب اس کے اطراف کے سب لوگ نیکیاں کرنے والے ہوں گے، برائیوں سے بچنے والے ہوں گے، تو اس
کے لیے بھی نیکیاں کرنا آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کلیکٹیولی رہیں، ایک دوسرے سے محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں، اور جو بھلائی کا اور خیر کا جو راستہ ہے اس میں خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کریں. جو آپ نے بھی چوتھا یہ کرائٹیریا بتایا، وتواصوا بالصبر، اس سے کیا مطلب ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، وتواصوا بالصبر سے مراد یہ ہے کہ صبر کی تلقین کرو. دیکھیے پہلے والے میں بھی بتایا وتواصوا بالحق، یعنی حق پہ خود بھی جمو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف آمادہ کرو، اس کی تلقین کرو. اور یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، نہ صرف خود صبر کرو بلکہ صبر کی تلقین کرو. یعنی کہ جب انسان کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جب انسان حق کے راستے پہ ہوتا ہے تو اس کو خود کو بھی مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اس کارواں میں جو لوگ ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف قسم کی آزمائشوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے بلکہ خود بھی صبر کرے مشکلوں میں، اور دوسرے جو ساتھی ہیں وہ جب کسی تکلیف میں، پریشانی میں ہو تو ان کا ساتھ نہ چھوڑے بلکہ ان کا گائیڈ بنے، ان کا ہیلپر بنے، اور تاکہ یہ کارواں جو ہے وہ رکے نہیں، آگے بڑھتا رہے. اور جو گروپ آف پیپل ہے جو اس کام کو کر رہے تھے وہ جو ہے وہ ایک مضبوط گروپ کی شکل میں اس دنیا میں کام کرتے رہے اور حق کا راستہ دوسروں لوگوں کو بتاتے رہے. اور حق کا راستہ کیا ہے؟ حق کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جو راستہ اللہ نے ہم کو دکھایا ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت پہ عمل، اور قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کی ایک پوری کائنات ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دینے والا ہے. تو آخرت کے اوپر یقین اور دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہنا اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، یہ ہے حق جس کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے. اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کرو اور ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی تلقین کرو، اور اس راستے میں جو مشکلیں پریشانی آئیں خود بھی صبر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی تم صبر کی تلقین کرو اور ان کا گائیڈ بنو. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کہ تم جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ آزمائے جائیں گے، وہ مالوں سے، وہ جانوں سے، وہ اولادوں سے، مختلف انداز سے جو ہے وہ آزمائے جائیں گے. اور بھی جگہ قرآن کریم میں آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایمان لاؤ اور تم آزمائے نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائشیں لے گا جب ہم ایمان لائیں گے، یہ پہلے سے ہی ہم کو پریڈکشن دے دیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم ایک مضبوط جماعت کے طور پہ، مستحکم جماعت کے طور پہ ہم اسٹیبلش ہوں اور حق کے راستے پہ لوگوں کو بلائیں، اور اس میں بعد جب بلائیں گے تو تکلیفیں آئیں گی تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ جو آپ نے 4 کرائٹیریا بتائے تھے، اگر مسلمان اس پر مطلب چل رہا ہے اور اچھا عمل کر رہا ہے تو یہ بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ابدی یعنی کہ انفائنائٹ اینڈ ایبسلیوٹ سکسیس حاصل کرے تو اس کے لیے چاہیے، لازمی ہے کہ وہ ان 4 باتوں پہ عمل کرے. اگر وہ 4 باتوں پہ عمل کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان نقصان سے بچ جائے گا اور اس کو فلاح ابدی یعنی کہ جنت اس کو حاصل ہو جائے گی، اور یہی جنت ہی اس کی اصل میں منزل مقصود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.